جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے بہن بھائیوں، بچے بچیوں اور سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پر بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آتی ہیں۔ ہر شخص وہ اپنے لیے یہ واجب سمجھتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ کہے ضرور۔ بہرحال میں نے کتنی مرتبہ یہ دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ ارے یہ ان کا ایک خیال ہے، ان کا اپنا فہم دین ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز میں اسی مسئلے پر کہ یا رسول اللہ کا نعرہ عین ایمان ہے اور یہ ہرگز ہرگز شرک نہیں ہے، ایک بالکل نئی دلیل پیش کرنے لگا ہوں، ایک بالکل نیا استدلال آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ الحمدللہ اہل محبت کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل محبت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی محققین علماء ہیں، جن میں طاہر القادری صاحب بھی شامل ہیں، اور بھی بڑے بڑے الحمدللہ علماء ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، ان کی تصانیف بھی موجود ہیں۔ لیکن جو دلیل میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ دلیل الحمدللہ یہ ایک نئی دلیل ہے، اور قرآن سے پیش کرنے لگا ہوں، اور قرآن کا ایسا مقام آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جس کا بظاہر اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ آیت قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر آئی ہے، اور اس آیت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تربیت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے میں استدلال کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ یہ جو یزکیہم ہے، یعنی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کا جو من ہے یا ان کا قلب ہے یا ان کا جو باطن ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہے، کجی ہے، شرک ہے، کفر ہے، الحاد ہے، غرض ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی قلبی یا باطنی بیماری ہے، کوئی روگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو قلب کی بیماریاں ہیں، یہ جو باطن کے روگ ہیں، یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، ان سے اپنے صحابہ کے قلوب کو پاک اور صاف کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کے باطن میں کیا ہے، یہ کیسے کوئی جان سکتا ہے؟ آپ یہاں ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ اپنا مرض بیان کرتے ہیں، تو پہلے وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ لیتا ہے، ان کی رپورٹیں لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سی ٹی سکین بھی کرواتا ہے
تاکہ بیماری کی صحیح طور پر تشخیص ہو سکے اور پھر اس کی روشنی میں وہ بیمار کا علاج کرے۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات کے سب سے بڑے معالج ہیں، سب سے بڑے طبیب اور سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ تو آقا نامدار کے پاس جب صحابہ ہوں اور آپ نے ان کا تزکیہ فرمانا ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت تک آپ ان کے قلب کی جو باطنی کیفیت ہے، ان کے باطن کی جو اندرونی کیفیت ہے، جس وقت تک آپ ان سے آگاہ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ ان کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ قلب تو باطن کی چیز ہے اور انسان کا جو باطن ہے وہ ایک خفی چیز ہے۔ تو جس وقت تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کسی صحابی کے دل میں کس قسم کی کجی ہے، کس قسم کی کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے، صحابہ وہ تو ظاہر ہے اسلام لانے سے پہلے تو ان کا جو عقیدہ ہے دوسرے لوگوں کی طرح اسی طرح وہ مشرک بھی تھے، وہ کافر بھی تھے اور اسی طرح کئی ملحد تھے، قرضے کے کچھ بھی تھے۔ لیکن جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کرنا شروع کیا۔ اور ہر صحابی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر صحابی باطن کا ایک جہان تھا، ہر صحابی کا دل باطن کا ایک، اسے کہتے ہیں کہ ایک دنیا تھی۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرنے سے پہلے آپ ان پر تلاوت آیات کرتے تھے، اللہ اکبر، یہ گویا ان کے باطن کی سکریننگ ہوتی تھی۔ تو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ فلاں شخص کے باطن کی کیفیت کیا ہے، اس کے اندر کون سا روگ ہے، کون سی کجی ہے، کون سی کمی ہے، تو پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تزکیہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت کا تزکیہ فرمانا ہے، اب دیکھیے کہ کسی کا تزکیہ کرنے سے بڑی بھی کسی کی کوئی مدد ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ، لوگ کہتے ہیں حضور سے مدد مانگنا، بھائی حضور سے مدد مانگی جائے گی اگر خدا نہ خواستہ کسی کا یا کار کا ٹائر پنچر ہو گیا تو رسول اللہ سے تو مدد نہیں مانگی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی جیب کٹ گئی تو کوئی رسول سے مدد نہیں مانگے گا۔ تو دنیا میں تو اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا۔ لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد مانگی جاتی ہے وہ تزکیہ کی صورت میں، صحابہ آپ کی خدمت میں اپنے دل پیش کر دیتے، اپنا باطن پیش کر دیتے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے قلب کی کیفیات سے آگاہ ہوتے تھے، قلب کی اندرونی جتنی بھی معاملات ہیں ان پر ان کی نظر ہوتی تھی، پھر اس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابی کا تزکیہ فرماتے تھے۔ تو تزکیہ اس کرنا کسی کا، اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی بھلا مدد ہو سکتی ہے؟ یوں کہنا کہ اللہ کے رسول کسی کی مدد نہیں کر سکتے یا رسول اللہ جو ہے یہ کہنا غلط ہے، تو یہ سب خام خیالی ہے، یہ نادانی کی باتیں ہیں۔ رسول کا تو کام ہی انسان کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ کہیں رسول اپنے امتیوں کو، لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے تو کہیں تزکیہ کر کے ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ سورہ جمعہ کی اس آیت کے بعد جو تیسری آیت ہے وہ سارے عقدے کھول رہی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے اصحاب کا ہی تزکیہ نہیں فرماتے تھے بلکہ بعد میں آپ کے امت کے آنے والے افراد کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں اور قیامت تک فرماتے رہیں گے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں، وہ ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی شاہد کامران صاحب، بڑے مقبول ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ برزخ میں جانے کے بعد انسان اس دنیا کے معاملات سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کی جو ہے وہ مثال بھی دی۔ بہرحال
تو لوگوں کا یہ عقیدت ہے کہ برزخ میں جانے کے بعد انسان اس دنیا کے معاملات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ جو بات ہے دیگر لوگوں کے لیے تو سچ ہو، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی زندگی ہے اور جو شان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزکیت کی جو شان دی ہوئی ہے، اس کا یہ فیضان ہے اور اس کی یہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی یہ حالت ہے کہ اسی سورہ جمعہ کی اگلی آیت میں فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ محبوب صرف اصحاب کا ہی تزکیہ نہیں کرتے، بلکہ بعد میں آنے والے لوگ، بعد میں آنے والے امت کے افراد جو ان سے ابھی نہیں ملے، آپ ان کا بھی تزکیہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زندہ نبی کا کام ہی کسی کا تزکیہ کرنا ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی بھی دنیا سے جانے کے بعد معاملات اسی طرح ہوتے ہیں جو ہمارے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اور اس کے رسول زندہ ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہے ثبوت یہ آیت بھی پیش کر رہی ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ سبحان اللہ، کہ آقا نامدار قیامت تک جتنے بھی آپ کے امتی آئیں گے، اہل ایمان آئیں گے، آپ ان کا بھی تزکیہ فرماتے رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ جو زندہ ہے۔ جو شخص دنیا سے چلا گیا، اپنی امت کے معاملات سے بے خبر ہو گیا، بھلا وہ تزکیہ کس طرح کر سکتا ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوا اس شخص کی یہ بات سن کر۔ وہ کہنے لگا کہ حضور کو یہ ماننا کہ یا رسول اللہ کہنا یا آپ سے مدد مانگنا یہ تو بالکل ہی روا نہیں ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص جو ہے اس نے تو انبیاء کو بھی اس میں لے لیا کہ جب برزخ سے چلے جاتے ہیں تو اس دنیا سے وہ بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو جان لو بھائی، ہمارے جو نبی ہیں اس دنیا سے بے خبر نہیں ہیں، اپنی امت کے احوال سے بے خبر نہیں ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تزکیہ آج بھی جاری اور ساری ہے۔ کمی اگر کوئی ہے تو ہم لوگوں کی طرف سے ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے قلب و باطن کو تزکیے کے لیے پیش نہیں کرتے۔ ہاں، جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کو ایک زندہ و تابندہ نبی مانتے ہیں، وہ اپنے قلب و باطن آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور آقا آج بھی ان لوگوں کا تزکیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا گا ذالک فضل اللہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہے کرم کر دے۔ تو یہ کوئی آپ کی یہ اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے اور اذن ہے، جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے تمام امتیوں حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کا تزکیہ کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے رہیں گے۔ اور تزکیہ وہی کر سکتا ہے جو خود زندہ ہے، جو زندہ نہیں ہے وہ کسی کا تزکیہ کس طرح کر سکتا ہے؟ تو میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں یہ بات تھوڑا کھول کے رکھ دوں۔ اب آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کی اب آمد ہے۔ جو ہی یہ مہینہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ صحابہ نے نہیں منائی، کوئی کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کوئی کہتا ہے یہ ضلالت ہے۔ غرض ہے کہ جتنے منہ اسی طرح کی بولیاں بولتے ہیں۔ ان نادانوں کو معلوم نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس بات کی معرفت دی ہے اور حق تک رسائی کی اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں یہ شعبان مبارک جو ہے یہ اس کے آغاز میں ہی 2 یا 3 ایپیسوڈ ہوں گے، ہو سکتا ہے 4 بھی ہو جائیں، تو ان پر جتنے بھی مخالفین کے جو اعتراضات ہیں میں ان کا مدلل اور مفصل
اور قرآن اور حدیث کی اور عقل و منطق اور برہان کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا ثبوت اہل علم کے سامنے رکھوں گا۔ تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میری ویڈیو سننے والے جتنے بھی احباب ہیں وہ اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ یہ ویڈیو شاہد کامران صاحب تک بھی پہنچنی چاہیے، یہ غامدی صاحب تک بھی پہنچنی چاہیے، یہ وہ جو ایک انجینئر مرزا ہے اس تک بھی پہنچنی چاہیے، حتیٰ کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس رات کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کے اندر رب تعالیٰ نے جو انوار و تجلیات رکھی ہیں اور برکات رکھی ہیں تو وہ ان سے آگاہ نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز نہایت مثبت انداز میں جو ہے ایک سمجھانے کے انداز میں انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ جس تک میرا یہ پیغام پہنچے وہ شعبان معظم کے آغاز میں جس تک پہنچے وہ اسے پوری امت میں پھیلا دے، پورے پاکستان میں پھیلا دے، تاکہ جو لوگ آ کر مختلف ذہنوں میں تشکیک پیدا کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں اور عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، کوئی اسے بدعت کہتا ہے، کوئی ضلالت کہتا ہے، کوئی گمراہی کہتا ہے، انشاءاللہ العزیز میں ان تمام چیزوں کا جواب دوں گا اور یہ بھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں مانتا ہوں کہ صحابہ نے یہ رات نہیں منائی، میں مانتا ہوں، میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ نے شب برات کیوں نہیں منائی اور ہم شب برات کیوں مناتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا مفصل بیان ہوگا۔ جس تک یہ پیغام پہنچے آپ انہیں بتا دیں تاکہ وہ بھی سارے کے سارے اس سے مستفید ہو سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ میری حسب سابق آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں، اسے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اس پر اپنے کمنٹس دیں، اس پہ اپنی لائک یا ڈس لائک جو بھی ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس مشن میں ہمارے دست و بازو بن جائیں اور اس خیرات نور کو دنیا میں تقسیم کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔